جب یہ آیت نازل ہوئی اس وقت ذوالقعدہ کا مہینہ تھا. کون سا مہینہ؟ ذوالقعدہ کا مہینہ تھا. سن 5 ہجری تھا. یعنی میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر کو مکہ سے مدینہ ہجرت کیے ہوئے 5 سال ہو گئے تھے. کتنے سال؟ 5 سال ہو گئے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت حجاب کو نازل کیا, پردے کا حکم نازل کیا. کتنے سال ہو گئے ہجرت کو؟ 5 سال ہو گئے. 5 سال کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیت حجاب کو نازل کیا. معززات, اللہ تعالیٰ نے آیت حجاب کو نازل کیوں کیا؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ, فرش کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, زمین کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام, آپ کی ازواج مطہرات کے اوپر ہر طرح کے مردوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ ازواج مطہرات کو پردہ کرنے کا حکم دے دیجئے. جناب عمر نے زمین کے اوپر اپنی رائے کا اظہار کیا. جناب عمر نے فرش کے اوپر اپنی رائے کا اظہار کیا. رب کبریا نے عرش کے اوپر بیٹھ کے قرآن بنا کے نازل فرما دیا. کہہ دیں سبحان اللہ. کیا فرمایا؟ فَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ. اے لوگو, جب بھی تمہیں ازواج مطہرات سے کوئی سوال کرنا ہو, کچھ پوچھنا ہو, تو پردے کے پیچھے سے سوال کیا کرو. کس کے پیچھے سے؟ پردے کے پیچھے سے سوال کیا کرو. کیوں کیا کریں؟ اس لیے کہ میرے اور آپ کے دل کے لیے پاکیزگی کا باعث ہوگا. اگرچہ یہ حکم ازواج مطہرات کے لیے خاص ہے, لیکن ہم تمام عورتیں بھی اس کے اندر شامل ہیں. بلکہ میں تو یہ چیز سمجھتی ہوں ہم زیادہ حقدار ہیں, کیونکہ ہمارا ایمان کمزور ہے, ہمارے دل کمزور ہیں, ہماری نگاہیں کمزور ہیں, ہم کان کے کچے ہیں, باتوں کے اندر آ جاتے ہیں. تو اسی لیے ہمیں پردہ زیادہ اہتمام کے ساتھ کرنا چاہیے. معززات, ہم عورتیں ہیں, عورت کا مطلب ہی پردہ ہے. اگر ہم نے اپنی زینت کو ظاہر کیا تو یاد رکھنا محشر کا میدان ہوگا, میرا رب اس کے متعلق سوال کرے گا. ذرا بتائیے, جب میرا رب سوال کرے گا تو ہم کیا جواب دیں گے؟ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو انصار کی عورتیں صبح کو جب اپنے گھروں سے نکلی, رب کبریا کی قسم ہے, اپنے اوپر کالی چادروں کو اوڑھ لیا, حتیٰ کہ ایسے محسوس ہوتا تھا جیسا کہ ان کے سروں کے اوپر کوے بیٹھے ہوں, اور انہوں نے گھونگھٹ نکال لیے, اپنے چہرے کو ڈھک لیے. حدیثیں سنتے جائیے. دوسری حدیث ہے, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے, انصار کی عورتوں پہ اللہ رحم فرما. کون کہہ رہی ہے؟ ازواج مطہرات. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک بیوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں, اللہ انصار کی عورتوں پہ رحم فرما. اللہ کیوں رحم فرمائے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہتی ہیں جب اللہ سبحانہ و تعالی نے آیت حجاب کو قرآن میں نازل کیا, قرآن کے اندر پردے کی آیت کو اللہ تعالی نے نازل فرمایا, صبح کو انصار کی عورتیں جب نماز پڑھنے کے لیے گئی تو اپنے چہروں کو ڈھکا ہوا تھا اور اپنے اوپر چادریں, کالی چادریں اوڑی ہوئی تھی, اور ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے سروں کے اوپر کمبے بیٹھے ہوئے ہیں. معززات, حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرما ہے. امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی بیٹھی ہوئی ہیں. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں, اے امی عائشہ صدیقہ, میں یہ سمجھتی ہوں کہ قریش کی عورتیں بڑی فضیلت والی ہیں, قریش کی عورتوں کی بڑی اہمیت ہے. امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں, اے صفیہ, قریش کی عورتیں بھی فضیلت والی ہیں, لیکن رب کبریا کی قسم ہے, میں نے انصاری عورتوں سے زیادہ فضیلت والی عورت نہیں دیکھی ہے. انصاری عورت سے زیادہ فضیلت والی عورت نہیں دیکھی. کون سی فضیلت ہے ان کی؟ کیوں فضیلت ان کی بیان ہوئی ہے؟ فرماتی ہیں ان کی خوبیاں بیان کرتے ہوئے فرمایا, آپ نے بھی غور کرنا ہے, کیا یہ خوبیاں آپ میں اور میرے اندر بھی ہیں یا نہیں ہیں؟ کیا ہم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بتائی ہوئی فضیلت والی عورتوں میں ہمارا شمار ہے یا نہیں ہے؟ یا پھر جن کے لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دعا کی تھی, کیا میرا اور آپ کا شمار ان کے اندر ہے یا نہیں ہے؟
حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، اے صفیہ تو قریش کی عورتوں کی فضیلت بیان کرتی ہے، میں یہ سمجھتی ہوں میں نے اپنی نگاہوں میں انصار کی عورتوں سے بڑھ کر کوئی فضیلت والی عورت نہیں دیکھی ہے۔ ان کی خوبیاں بیان کرتے ہوئے فرمایا، نمبر 1 خوبی بیان کی، کیا فرمایا؟ یہ اللہ کی کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے، اللہ کی کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے، اللہ کی کتاب پر ایمان لانے والی ہے۔ اور فرماتی ہیں جس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی تھی کہ عورتوں اپنے اوپر اپنی اوڑھنیوں کو ڈالے رکھو، تو فرماتی ہیں رات کو انصار کی عورتیں پوری رات جاگ کے اپنی چادریں پھاڑ پھاڑ کے پیمند لگا لگا کے چادریں پھاڑ پھاڑ کے پیمند لگائے، پیمند لگا کے ایک بڑی چادر تیار کی، صبح فجر کی نماز پڑھنے کے لیے جب پیارے پیغمبر کے ساتھ مسجد کے اندر تشریف لائی تو اپنی چادروں کے اندر لپٹی ہوئی تھی۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ آج ہمارے پاس چادریں موجود ہیں، کپڑے موجود ہیں، الماری کھولتے ہیں سارے کپڑے دھڑم کر کے نیچے گرتے ہیں۔ اتنے کپڑے ہونے کے باوجود افسوس کی یہ بات ہے اگر ہمارے پاس لباس نہیں ہے، ہمارے پاس کپڑا نہیں ہے تو نبی کی سنت کو پورا کرنے کے لیے نہیں ہے۔ معززات، ہم اعلیٰ سے اعلیٰ لباس دیکھ تن کر لیں گی، مہنگا سے مہنگا لباس پہن لیتے ہیں، لیکن جب پردے کی باری آتی ہے تو ہم کہتے ہیں اگر ہم پردہ کریں گے تو ہمارا شمار ہوگا، یہ تو ایویں کوئی عجیب سی عورت جا رہی ہے۔ معززات یاد رکھنا قرآن کیا کہتا ہے، قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن نے کیا فرمایا؟ یا ایھا النبی کل ازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین۔ قرآن کہتا ہے کہ اے پیارے پیغمبر اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے حکم دے دیجیے ان کو کہ اپنے اوپر اپنی اوڑھنیوں کو ڈالے رکھیں، چادریں کو ڈالے رکھیں۔ اللہ کیوں ڈالیں؟ اللہ کا قرآن فرماتا ہے ان یعرفن فلا یؤذین، وہ پہچان لی جائیں کہ اعلیٰ خاندان سے ہیں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ پردہ کرنے والی بیٹی، پردہ کرنے والی ماں، اپنے اوپر چادر اوڑھنے والی عورت عزیز معزز خاندان سے ہے، با حیا خاندان سے ہے، با غیرت ہے، عزت والی ہے۔ معززات، جس عورت نے پردہ نہیں کیا اس کو قرآن نے بے حیا عورتوں کے اندر شامل کر دیا ہے۔ معززات، چہرے کا پردہ بھی لازمی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ افقا پڑھ کے دیکھیے، جب ان کا ہار گم ہو جاتا ہے تو وہاں پہ ایک صحابی حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے ہیں، جیسے وہاں پہنچتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ امی عائشہ صدیقہ سوئے ہوئے ہیں، قافلہ چلا گیا، جنگل میں ویرانی میں پڑے ہوئے ہیں، پردے کی آیت نازل ہونے سے پہلے حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں دیکھا ہوا تھا، جیسے ہی پردے چہرے کے اوپر نظر پڑتی ہے تو فوراً کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ان کا انا للہ کہنا تھا میری آنکھ کھل جاتی ہے، میں جلدی سے اپنی چادر اپنے منہ کے اوپر اوڑھ لیتی ہوں۔ تو پتہ کیا چلا کہ چہرے کا پردہ لازمی ہے، چہرے کا پردہ ضروری ہے۔ اگر چہرے کا پردہ نہیں ہے تو معززات پھر پردہ کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ حتیٰ کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حدیث بیان کی کہ وہ عورتیں جو اپنی چادروں کو زمین سے، وہ مرد یا عورتیں جو اپنا کپڑا فخر اور تکبر کی وجہ سے زمین پر گھسیٹتے رہتے ہیں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے مردوں کے لیے، ایسی عورتوں کے لیے جہنم کی آگ ہوگی۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں جب پیارے پیغمبر نے یہ حدیث ہمیں سنائی تو ہم نے کہا اللہ کے پیارے پیغمبر ہم عورتوں کا کیا ہوگا؟ ہم تو پردہ کرنے کے لیے اپنے برقعوں کو نیچے لٹکا کے رکھتے ہیں تاکہ ہمارے پیروں پر بھی غیر مردوں کی نظر نہ پڑے۔ تو پیارے پیغمبر نے فرمایا ایک بالش جتنا لٹکا لیا کرو۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں میں نے کہا اللہ کے پیارے پیغمبر پھر بھی ہم چلیں گے تو ہمارے قدموں پہ غیر محرموں کی نظر پڑے گی۔ تو پیارے پیغمبر نے فرمایا ایک بازو جتنا، ایک ذرا جتنا اپنا کپڑا نیچے زمین پر لٹکا لیا کرے۔
تو پتہ کیا چلا وہ ازواج مطہرات، وہ پاکیزہ، وہ باحیا، وہ مثالی عورتیں پردہ کرنے کے لیے ان کی حالت اور کیفیت کیا ہے کہ اپنی چادروں کو ڈھک، اپنی چادریں اتنی لمبی لمبی بنا رہی ہیں کہ ہمارے پیروں پر بھی غیر محرم کی نظر نہ پڑے۔ آج میں اور آپ اپنا حال دیکھتے ہیں کہ اگر ہمارے سامنے کسی عورت کا قافلہ گزرتا ہے تو خوشبوئیں اتنی آتی ہیں کہ ہم مڑ کے دیکھنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ کون سی عورت جا رہی ہے جس نے اتنی خوشبو لگائی ہوئی ہے۔ معززات، ہم تو بن سور کے جاتے ہیں، دیکھ اچھا لباس دیکھ تن کر کے جاتے ہیں، خوبصورت جوتے پہن کے جاتے ہیں تاکہ ہماری نمائش ہو، سنسناتی ہوئی ہم گھر سے باہر نکلتی ہیں۔ ہمارا برقع بھی ایسا ہوتا ہے کہ مرد بیچارہ دیکھنے پہ مجبور ہو جاتا ہے۔ معززات، یاد رکھنا، پیارے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں ایک علاقے سے گزر رہا تھا، ایک عورت تھی جو مسجد کے اندر سے نکل کے آ رہی تھی، اس نے اتنی خوشبو لگائی ہوئی تھی، بہت زیادہ اس کی خوشبوئیں مہک رہی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اس عورت نے برقع بھی پہنا ہوا تھا۔ کیا پہنا ہوا تھا؟ برقع بھی پہنا ہوا تھا۔ حدیث کے الفاظ ہیں، چادر اتنی نیچے لٹکائی ہوئی تھی کہ وہ گرد و غبار اڑا رہی تھی۔ فرماتے ہیں لیکن اس نے خوشبو لگائی ہوئی۔ میں نے اس عورت سے پوچھا، یا امت الجبار، اے زوراور خدا کی بندی، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، تجھ سے پوچھتا ہوں، کیا تو مسجد سے آ رہی ہے؟ عورت جواب دیتی، ہاں میں مسجد سے آ رہی ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں، کیا تو نے مسجد کے لیے خوشبو لگائی ہے؟ وہ عورت کہتی، ہاں میں نے مسجد کے لیے خوشبو لگائی ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، تو سن لے سن لے سن لے، پیارے پیغمبر کا اعلان سن لے۔ پیارے پیغمبر نے اعلان کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ عورتیں جو مسجد کے اندر خوشبو لگا کے جاتی ہیں ان عورتوں کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی، یہاں تک کہ جب واپس آئے تو غسل جنابت کریں گی۔ کن کو حکم دیا گیا؟ جو دیندار ہیں، جن کا تعلق مسجد کے ساتھ ہے۔ معززات، ہم اندازہ لگائیں، نماز پڑھنے والی عورت جمعے کے لیے آ رہی ہے، اس کو خوشبو لگانے کی اجازت نہیں ہے۔ معززات، میں اور آپ کیا چیز ہے کہ جب ہم باہر جائیں، بازاروں کے اندر جاتے ہیں، غیر محرموں کو کے لیے ہم مزین بن کے جاتے ہیں، زینت بن کے جاتے ہیں، اعلیٰ سے اعلیٰ لباس پہنتے ہیں، معززات خوشبوئیں لگاتے ہیں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ عورت جس کی خوشبو کسی غیر محرم کو جاتی ہے، پیارے پیغمبر کا فرمان ہے، حدیث کے الفاظ ہے، میں گستاخ نہیں ہوں، پیارے پیغمبر کا فرمان ہے، کیا فرمایا؟ وہ عورت بدکار ہے، وہ عورت زانی ہے جس کی خوشبو غیر محرم کو جاتی ہے۔ اسے چاہیے کہ واپس آ کے غسل کرے۔ معززات، ہم نے کبھی غور کیا، ہم گھر سے نکلتے ہوئے جب تک خوشبو نہ لگائے، میرا اور آپ کا گھر سے نکلنا ناقص ہوتا ہے، نامکمل ہوتا ہے۔ ہمارا لباس ایسا، قرآن کہتا ہے وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اے زمانے کی عورتوں، اے ابن آدم کی بیٹیوں، اے حوا کی بیٹیوں، جب تم گھر سے باہر نکلو تو اپنی زیب و زینت اختیار کر کے نہ نکلا کرو، خدا کا خوف اپنے دل میں بٹھاؤ، پیارے پیغمبر کے فرمان کو سنو، اللہ کے قرآن کو پڑھو، اس کے مطابق عمل کرو۔ معززات، آج ہماری بیٹیوں کی عزت محفوظ نہیں ہے، ہم نے ان کو ہاتھ آستینیں پہنائی ہوئی ہیں، ٹائٹ لباس پہنایا ہوا ہے، گھر سے جب نکلتی ہیں سر پہ دوپٹہ نہیں ہوتا۔ معززات، ذرا سوچئے کہ آج اللہ کا قرآن آ گیا، اللہ کہتا ہے 30 پاروں کا قرآن میں نے تمہیں دے دیا، اس کے باوجود ہماری یہ حالت ہے، تو کیا ہماری بیٹیوں کی عزت کیسے محفوظ ہوگی؟ اس میں گناہگار اور مجرم ہم خود ہیں۔ رب کے قرآن کے مطابق ہم نے عمل نہیں کیا، رب کے قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا آج ہماری بیٹیوں کی عزت بھی محفوظ نہیں ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، معززات یاد رکھیے گا، ہم جب ہال کے اندر جاتے ہیں، شادی بیاہ میں جاتے ہیں، مرد و عورت کا اختلاط ہوتا ہے، میل جول ہوتا ہے، ہمارے بال کھلے ہوئے ہوتے ہیں، جب تک ہمارے بالوں کے اندر ہاتھ نہ جائے ہماری شادی مکمل نہیں ہوتی۔ بال کھلے ہوئے ہیں، فیشنی لباس پہنا ہوا ہے اور یہاں لباس پہنا ہوا ہے، ٹائٹ لباس پہنا ہوا ہے۔ معززات، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے آدم کی اولاد، یاد رکھنا قرب قیامت کا دور ہوگا، عورتیں ننگی ہوں گی۔ اللہ کے پیارے پیغمبر، کیا ان کے جسموں پہ لباس نہیں ہوگا؟ پیارے پیغمبر نے فرمایا، نہیں، ان کے جسموں پر لباس تو ہوگا مگر اتنا ٹائٹ پہنے گی کہ ان کا ایک ایک عضو نمایاں ہوگا، یا اتنا باریک لباس ہوگا کہ ان کا جسم ننگا ہو رہا ہوگا، ان کے جسم کا ایک ایک عضو نمایاں ہو رہا ہوگا، ظاہر
رو رہا ہوگا, معززات یہ عریان عورتیں ہیں, یہ قرب قیامت کی نشانی ہے. معززات, اگر ہم اپنی بیٹیوں کی عزت کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ایک فارمولہ میں آپ کو دے کے جاؤں, رب کا خوف اپنی بیٹیوں کے دل میں بٹھاؤ. اگر رب کا خوف ہوگا ہماری بیٹیوں کے دلوں کے اندر, رب کا خوف ہوگا تو معززات یاد رکھنا, کبھی بھی ہماری بیٹی دھوکہ نہیں کھائے گی, کبھی بھی ہماری بیٹی ان فرادیوں ڈکیٹوں کے گنجے کے اندر نہیں پھنسے گی جو چند بول پیار کے بولتا ہے اور کہتا ہے تیری آنکھ ایسی, تیرے ہونٹ ایسے, تیرا جسم ایسا. معززات یہ بیٹیاں بڑی کم عقل ہوتی ہیں, ان کا دماغ بہت کچا ہوتا ہے, تعریف کی بھوکی ہوتی ہیں, فوراً پگھل جاتی ہیں اور وہ ظالم عزت کو لوٹنے کے بعد ان کو یوں ہی جھٹکار کے چلا جاتا ہے. معززات, آج معاشرہ ایسا ہو چکا ہے, اتنی ضلالت اور گمراہی ہو چکی ہے, اپنی بیٹیوں کی عزت کی حفاظت کرو, ان کو مکمل لباس پہناؤ. جب بھی بیٹی گھر سے باہر نکلے سر پہ چادر اڑاؤ, یوں دل سے اڑائیں گے تو بڑی ہو کے بھی با حیا بنے گی, با کردار بنے گی, باوقار بنے گی. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, میں نے جہنم کے اندر ایسی عورتیں دیکھی ہیں جن کو ان کے بالوں کے ساتھ الٹا لٹکایا گیا تھا. میں نے جبرائیل امین سے پوچھا کہ جبرائیل امین, یہ کون سی عورتیں ہیں جن کو جہنم کی بھڑکتی کالی آگ کے اندر الٹا لٹکایا گیا ہے, یہ جہنم کے اندر غوطے کھا رہی ہے, اے جبرائیل امین مجھے بتائیے یہ کون سی عورتیں ہیں؟ جبرائیل امین نے فرمایا, اللہ کے پیارے حبیب, یہ وہ عورتیں ہیں جن کے بالوں کے اوپر غیر محرموں کی نظر پڑا کرتی تھی, غیر محرم کی نظر پڑتی تھی. ہم اگر برقع پہنتے چٹیاں باہر نکال دیتے ہیں. معززات, پیارے پیغمبر کا فرمان ہے, ایسی عورتوں کو جہنم میں الٹا لٹکایا جائے گا. اور وہ لوگ جو اللہ کا خوف اپنے دل کے اندر بٹھاتے ہیں, معززات, اس کے ثمرات اور فائدے کیا ہوتے ہیں؟ ٹائم بہت مختصر ہے, موضوع کو سمیٹنے کی کوشش کر رہی ہوں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہیں, پیارے پیغمبر کے صحابی حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. پیارے پیغمبر کے چھوٹے عمر کے, کم عمر کے صحابی تھے. اللہ کے پیارے پیغمبر ان کو گھر کے کام کاج کے لیے بھیجا کرتے تھے, باہر بھیجا کرتے تھے. وہ صحابی رسول کو ایک دن اللہ کے پیارے پیغمبر نے کوئی کام کہا کہ میرا کام یہ کر کے آؤ. وہ صحابی رسول گھر سے باہر نکلتے ہیں تو دیکھتے کیا ہے کہ انصار کی عورتوں کا, ایک عورت ہے اس کے گھر کے اوپر چادر لٹکی ہوئی ہے, وہ ہوا کی وجہ سے پردہ اڑ جاتا ہے, سامنے برہنہ عورت غسل کر رہی ہے اپنے گھر کے اندر. اس صحابی رسول کی اس کے اوپر نظر پڑ جاتی ہے. وہ صحابی رسول ایک نظر اچانک نظر پڑی ہے, یوٹیوب میں وہ کلپ نہیں دیکھا, پوری برہنہ ویڈیو نہیں دیکھی, نکال کے سرچ کر کے وہ دیکھتے نہیں رہے, بلکہ برہنہ عورت کے اوپر انجانے میں ایک مرتبہ نظر پڑ گئی ہے. وہ صحابی رسول اتنا روئے زاروں قطار روئے, شرمندگی کی وجہ سے مدینہ چھوڑ کے چلے گئے, پہاڑوں کے اندر گئے. 40 دن ہو گئے صحابی رسول اللہ, پتہ ہے کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کہاں گئے, اپنا گزارا کیسے کرتے ہیں؟ صحابہ کرام کو پیارے پیغمبر نے بھیجا, جاؤ میرے ثعلبہ صحابی کو بلا کر کے لے آؤ, اس کو تلاش کر کے آؤ, میں نے کام کے لیے بھیجا تھا واپس نہیں آیا. صحابہ کرام مدینے کے گلیوں کے اندر, مدینے کے پہاڑوں کے اندر پھیل جاتے ہیں. جیسے دیکھتے ہیں کہ ایک چرواہا کھڑا ہوا ہے, ان سے پوچھا کہ ہم اپنا بندہ تلاش کریں, ہمارا شخص نہیں مل رہا, ہمارا ساتھی نہیں مل رہا. وہ چرواہا کہتا ہے کہ ہاں میں نے یہاں پہ ایک بندے کو دیکھا ہے جو عصر کے ٹائم پہاڑ سے نیچے اترتا ہے, میں ایک پیالہ دودھ کا دیتا ہوں, وہ پیتا ہے, اس کے بعد واپس چلا جاتا ہے. اس کی بہت بری حالت ہے, رو رو کے اس کی حالت ہوئی پڑی ہے, ہم کیسے تلاش کریں؟ وہ شخص کہتا ہے بکریوں کا چرواہا یہاں بیٹھ جو انتظار کرو, عصر کا ٹائم ہوگا وہ نیچے اترے گا, دودھ کے لیے آئے گا تو آپ اس سے ملاقات کر لینا. صحابہ نے انتظار کیا, جناب ثعلبہ کپ کپاتے ہوئے نیچے اتر کے آتے ہیں. پیارے پیغمبر کے صحابہ کو دیکھا اور کہنے لگے, اے میرے ساتھیوں مجھے بتاؤ تو صحیح, کیا رب نے میرا شمار منافقین میں کر دیا؟ کیا رب نے قرآن کے اندر میرے بارے میں کوئی آیت نازل فرما دی ہے؟ بتاؤ کیا مسئلہ ہے؟ پیارے پیغمبر کے صحابی کہتے یار ہمیں معلوم نہیں ہے, پیارے پیغمبر نے آپ کو بلایا ہے, چلو ہمارے ساتھ چلو. ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے پیغمبر کے پاس آتے ہیں, سر کانپ رہے ہیں, کمزور ہو گئے, 40 دن تک ایک دودھ کا پیالہ پی کے گزارا کرنے والے.
ज़ारो कतार रोए। प्यारे पैगंबर ने सालबा का सर अपनी गोद मुबारक के अंदर रख लिया। सालबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु क्या फरमाते हैं, अल्लाह के प्यारे हबीब आपकी गोद तो पाक है, ये सालबा का सर नापाक हो चुका है, ये सालबा की निगाहें नापाक हो चुकी हैं, आप अपने पाक गोद के अंदर इस सालबा का सर ना रखिए। अल्लाह के प्यारे पैगंबर, क्या अल्लाह ने कोई आयत नाजिल फरमा दी है जिसने मेरा शुमार मुनाफिकीन में कर दिया है? इतने में बातें कर रहे हैं, हजरत सालबा कहते हैं अल्लाह के प्यारे हबीब मेरे जिस्म पर चूटियों नुमा कोई चीज चलना शुरू हो गई है, गोद मुबारक के अंदर सर है, मौत की घिशी तारी हो गई। प्यारे पैगंबर ने कलमा पढ़ाया, फौत हो जाते हैं, जनाजा का इंतजाम किया गया, गुस्ल का इंतजाम किया गया, सहाबा जनाजा लेके जा रहे हैं। प्यारे पैगंबर के लिए इकरामन ज्यादा जगह छोड़ी हुई है, लेकिन उसके बावजूद मेरे प्यारे पैगंबर की ये हालत और कैफियत है कि अपनी एड़िया मुबारक उठा के चल रहे हैं। प्यारे पैगंबर के सहाबा ने कहा अल्लाह के प्यारे पैगंबर हमने तो आपके लिए जगह बड़ी कुशादा छोड़ी हुई है, लेकिन क्या वजह है कि आप अपनी एड़ियां मुबारक उठा के चल रहे हैं? अल्लाह के प्यारे पैगंबर फरमाते हैं ओ मेरे सहाबा, मुझे रब्बे किबरिया की कसम है, तुम्हें क्या मालूम कि मेरे इस सालबा सहाबी ने इतनी सच्ची तौबा की है, अल्लाह का खौफ अपने दिल के अंदर इतना रखा, अल्लाह का डर इतना रखा है कि उसके जनाजे में इतने फरिश्ते नाजिल हुए कि मेरे कदम रखने की भी जगह नहीं।